بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. دوستو، یہ اولیاء اللہ کی مجلس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے چند بھائی سوال پوچھتے ہیں، اولیاء اللہ کے بیانات ہونا کیا؟ دیکھیے، قرآن کی 6666 آیتیں، ہر ایک آیت ہدایت ہے، ہر ایک آیت. قرآن کے کئی موضوعات پر بیان ہے، قرآن میں کئی موضوعات. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کا ایک موضوع ہے سورہ یونس میں. اولیاء اللہ، ٹاپک از اولیاء اللہ قرآن میں. اور وہ موضوع شروع کیسے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ الا. الا 2-3 ترجمے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں الا کا معنی کیا ہے؟ سنو. تو اولیاء اللہ کی ٹاپک بیان کرنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے سنو. تو اولیاء اللہ کے بارے میں سنانا یہ اللہ کی سنت ہے. تو یہ 11 مجلسیں کافی نہیں ہیں، اور یہ آیت 11ویں پارے میں ہے. یہ آیت 11ویں پارے میں ہے. اور تراویح جب پڑھاتے ہیں رکوع کے اعتبار سے، اگر ہم تراویح پڑھائیں گے رکوع کے اعتبار سے، تو 11ویں رکعت میں آیت آتی ہے. اور وہ کیا ہے معلوم نہیں، ایک اتفاق ہے، محض اتفاق ہے. تو اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے سنو. الا انا، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں. اولیاء جمع ہے یا مفرد ہے؟ جمع. مفرد کون سے پرندوں کا نام ہے؟ جمع مطلب پلورل، پنڈمئی. مفرد مطلب سنگولر، ارومئی. تو اولیاء جمع جو 30 سال کے نیچے بڑے لوگ ہیں، 30 سال کے نیچے کے بڑے لوگ ہیں، ان سے میرا سوال ہے. بہت کم لوگ ہیں 30 سال کے نیچے، 1 بیٹھے ہیں 2 بیٹھے ہیں. اولیاء پلورل ہے یا سنگولر ہے؟ ماشاءاللہ. 30 years, below 30 years, maybe, yes, maybe you are below 30 years. May Allah keep you below 30 years always. اولیاء پلورل ہے، جمع ہے. سنگولر کیا ہے اس کا؟ ہاں، ولی. عربی میں ولی کا معنی کیا ہے؟ اس کا پاسٹ ٹینس ماضی ہے ولا، مضارع ہے یلی، ولا یلی. ولا یلی کا مطلب ہے ولی وہ ہے جو بالکل ہمارے پیچھے آتے، بالکل میرے پیچھے آنے والے کو ولی کہتے ہیں. میرے بالکل پیچھے جو آیا وہ ولی ہے. تو کون میرے پیچھے رہتا ہے؟ بالکل میرے پیچھے یا تو میرے ابا رہتے ہیں مجھے بچانے کے لیے میرے پیچھے. بچپن میں میرے ابا رہتے ہیں میرے پیچھے، بالکل میرے پیچھے مجھے بچانے کے لیے. یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بالکل میرے پیچھے رہتا ہے. اور جو مجھ سے قریب ہے، میرے ساتھ جس کی زندگی ہے، میرا پڑوسی ہے یا میرا سگا بھائی ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی ولی ہے. تو ولی کا معنی کیا؟ محبوب کو بھی ولی کہا جاتا ہے، سرپرست کو بچانے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے، قریب رہنے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں. مطلب کیا؟ یہ اللہ سے قریب رہتے ہیں. دوست بھی ساتھ رہتا ہے بالکل. تو اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب رہتے ہیں اولیاء اللہ. انشاءاللہ زندگی کا بڑا مقصد کیا ہونا؟ کوشش رہنا.
تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے ولی بن سکتا ہے اپنی عبادتوں سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی اپنی کوشش سے ولی نہیں بن سکتا. ہمارا درجہ کیا ہے؟ ہمارا درجہ کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، گناہ کرنے والے مومن، گناہ کرنے کے بعد پچھتا کر شرمندہ ہو کر توبہ کرنے والے مومن، یہ ہمارا درجہ ہے. کسی نے مجھے پوچھا حضرت تمہارا کیا مقام ہے؟ حضرت بولو حضرت تمہارا کیا مقام ہے؟ اسٹیٹس ان دی ہائرارکی آف اولیاء اللہ میں تمہارا کیا اسٹیٹس ہے؟ میرا کیا اسٹیٹس ہے؟ نہیں بولو حضرت، خطب بھی تمہیں کیا ہی. میں سوچا میرا کیا اسٹیٹس ہے، تو میں بولا I am a believer who commit mistakes and seek forgiveness. میں ایک ایسا بلیور ہوں جو مسٹیک کرتا ہوں اور مسٹیک کرنے کے بعد مجھے شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتا ہوں. کیا حضرت اتنا چھوٹا اسٹیٹس کیا؟ میں بولا توبہ کرنا یہ بڑا اسٹیٹس ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اب اس سے بڑھ کر مجھے کیا ہونا؟ لمحہ میں توبہ کروں اور اللہ مجھ سے محبت کر لے، بس ہے میرے لیے. میرے جیسے گنہگار کے لیے بہت زیادہ ہے. کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا. ایک زمانہ تھا بڑے بڑے ریاضتوں کے بعد بھی لوگ پیر بننے کے لیے ڈرتے تھے. بڑی بڑی ریاضتوں کے بعد بھی. حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک بہت بڑے خلیفے ہیں جن کی کتاب اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، عربک گرامر کی کتاب ہدایت النحو. آپ کو نظام الدین اولیاء خلافت نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ آپ عربی نہیں جانتے تھے. تو آپ گئے بنگال میں، مدرسے میں عربی پڑھے، عربی کی گرامر اتنی پڑھے کہ ایسی کتاب لکھ دیے کہ قیامت تک وہ کتاب رہے گی شاید، ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے. بعد میں آپ کو خلافت دی گئی. افسوس کا زمانہ ہے، دجال کا قریبی زمانہ ہے، بچہ پیر بن کر بیٹھا ہے. کوئی سن رہا ہے میرا بیان، مجھ پر غصہ نہ کریں. اگر یوٹیوب پہ آپ سن رہے ہیں میرا بیان، میرے بھائی مجھ پر غصہ نہ کریں. اپنی حالت دیکھیں، نفس امارہ کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کیا مجال ہماری پیر بن کر بیٹھنے کی؟ کیوں خود ڈوب رہے ہو، دوسروں کو بھی ڈبا رہے ہو؟ کتنے ریاضتیں ہوئی ہماری، خلوت کی ایک رات بھی ہماری نہیں گزری، اللہ کے ساتھ 5 منٹ بھی ہمارے نہیں گزر رہے ہیں. خواہش ہے پیر بننے کی. اہل السنہ کا بیڑا غرق کر دفنانے کے بعد ہی تم لوگ سدھرو گے. اتنی بربادی ہو گئی اہل السنہ کی، ابھی نہیں سنیں گے. پیر بن جاتا. نہ گرامر سیکھنے کی خواہش ہے، نہ قرآن سیکھنے کی خواہش ہے، نہ دین فقہ پڑھنے کی خواہش ہے. وہ بڑے مقامات ہیں. وہ نفس امارہ سے باہر نکلنے کے بعد، نفس لوامہ کی گرمی میں جلنے کے بعد اللہ چن لیتا ہے. کبھی بھی ایرے غیرے کے ہاتھ پر بیعت کر ایسے لوگوں کو آپ حوصلہ افزائی مت کریں حوصلہ افزائی. 90% چھوڑیے، اب اس کے بھی سنیں گے، دشمن بنیں گے میرے. جہاں تک چلتا ہے بتانا تھا، اشارہ کر دیا میں. عقل مند کے لیے کافی ہے. قیامت کے دن نہیں پوچھنا کہ حضرت کیوں. ایک غارت کرنے والے 1000، یہ زمانے میں زندگی چل رہی ہے ہماری. تو ولی کا ایک مقام ہے. تو پہلا سٹیج کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا احساس ہونے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا، اس کے بعد توبہ کرنا. یہ ایک سٹیج ہے. جب توبہ کرنے کے بعد پھسلتا ہے انسان، سدھرتا ہے، پھسلتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے پھر توبہ نہیں، پھر گناہ نہیں کروں گا، پھر غلطی کر دیتا ہے، پھر لڑکتا سنبھلتا اللہ سے دعا کرتا، عمرے میں دعا کرتا اللہ مجھے سدھار دے، حج میں دعا کرتا اللہ مجھے سدھار دے، لیلۃ القدر میں دعا کرتا اللہ مجھے سدھار دے، شب برات میں دعا کرتا اللہ مجھے سدھار دے، افطار میں دعا کرتا اللہ مجھے سدھار دے. یہ مانگتا رہتا، اللہ اسے استقامت دے دیتا. استقامت کا مطلب کیا؟ گناہوں کی نفرت دل میں پڑ جاتی، عبادتوں کی لذت مل جاتی. اب جب وہ استقامت پر آ جاتا،
اور عبادتیں کرتا رہتا ہے انسان تو اسے ایک مقام ملتا ہے، وہ مقام ہے صالح، پائس، صالح، نلون، بڑا مقام ہے صالح۔ اور جب صالح میں بھی ترقی کرتا ہے انسان تو مقام پر پہنچتا ہے متقی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا مطلب کیا؟ وہ چاہ کر بھی نماز چھوڑتا نہیں، اس کی نماز چھوٹتی نہیں، اس کی نگاہ بھٹکتی نہیں، اس کا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں آتا نہیں، یہ ہے متقی، پرہیزگار، گاڈ فیئرنگ۔ اب متقی، اکثر علماء کہتے ہیں ان متقیوں میں سے اللہ جسے چاہے اسے چن کر اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے متقی کا مقام حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد ولی ہو جانا یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم پڑ جائے تو ولی ہوگا۔ تو ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں ہم ابو جہل کی سوچ لے کر بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا؟ کمائی، کمائیں گے، گھر جینے رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے کے لیے پیسہ ہے، وہ کرنے کے لیے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو کر اس دنیا سے جانا، جو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا؟ اسکول میں پڑھنا، کالج میں جانا، شادی کرنا، پیسے جمانا، گھر بن ڈالنا۔ گھر بن ڈالا سو آدمی سمجھ گا جنت الفردوس میں چلے گا انہیں۔ I have my own house. I am a successful person. I have 2 houses. And my son is working in Canada. And my daughter is married to an engineer in Europe. انہوں سمجھ گئے یہاں ان کو جنت الفردوس مل گئی۔ زیرو کامیابی ہے سب۔ جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ کر بیٹھے ہیں اللہ کی انڈیکس میں وہ آتا ہی نہیں ہے۔ گھر 4 گھر ہوں، 50 گھر ہوں، 25 گھر ہوں، ہم سمجھ کر بیٹھے ہیں وہ سکسیسفل پرسن۔ قرآن اور سنت میں کہیں اس کو اللہ نے کامیاب نہیں کہا، الٹا سب سے مالدار آدمی قارون کو اللہ نے کہا برباد آدمی ہے۔ نعت پڑھ رہے تھے نا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی دولت جمانے سے کیا فائدہ، کیا فائدہ، کچھ فائدہ نہیں، چھوڑ کر جانا ہے۔ تو ہمارے دماغوں میں بت بیٹھے ہیں، بت بیٹھے ہیں دماغوں میں۔ کیا بت بیٹھا ہے؟ گھر بن لیا تو ہی کامیاب، بچے کی شادی اچھی کر دیا کامیاب، بیٹی کی شادی میں لاکھوں کا کھانا ڈسٹ بن میں ڈال دیا کامیاب۔ یہ جو بت دماغوں میں بیٹھے ہیں ان بتوں کو گرانا ہے۔ اس کے لیے ہم نہیں آئے، اس کے لیے ہم نہیں آئے، ہم آئے مرنے سے پہلے اللہ سے قریب ہو کر جینے کے لیے آئے۔ لاکھ دولت جما لیں، لاکھ بلڈنگ بنا لیں، اطمینان سے جینے کے لیے نا، کوئی بڑے سے بڑا امبانی بھی آج اطمینان سے نہیں سو رہا ہے، نہ اڈانی اطمینان سے سو رہا ہے۔ یہ دولت آپ کو اطمینان کی نیند نہیں دے سکتی، صرف دولت۔ اطمینان کہاں ملے گا؟ اطمینان کو بنانے والا رب کہہ رہا ہے، الا سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میں بار بار ایک قصہ بیان کرتا ہوں، فاروق اعظم امیر المؤمنین، اس امت میں دوسرا مقام ہے آپ کا۔ آپ کے پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا، تو اسلام میں سکسس کا کرائٹیریا، سکسس کا آئیکن گھر خاص رہنا نہیں۔ فاروق اعظم کے پاس کوئی بڑا بنگلہ نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی، امیر المومنین تھے۔ تو ایک روم کا ایک ایمبیسڈر آیا، سفیر آیا، انگلش بول کو اردو بولنا پڑتا ہے، اب میں سفیر بولے گا تو کیا سفیر کون ہے؟ ایمبیسڈر. An ambassador. Shall I speak in English? People of all our Europeans are sitting here. Europeans. سفیر آیا فاروق اعظم سے ملنے کے لیے۔ کیوں آ گیا؟ کہ فاروق اعظم کا جو فوج تھی اس کی نیند حرام کر دی تھی۔ اتر گئے تھے بیت المقدس میں، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، ایلیا فتح ہو رہا ہے، ہمس فتح ہو رہا ہے، کانپ رہی ہے
ہرقل کی آرمی، یہ فوج کے سامنے فوراً ہرقل بھیجتا ہے، جاؤ ان کے پاس بات کرو۔ یہ سفیر آتا ہے امیر المومنین کو ملنے کے لیے، پہنچ جاتا ہے مدینے کے پاس، دیکھتا ہے کہ کہیں خلا نہیں ہے مدینے میں، آ کے پوچھتا ہے کیا یہی مدینہ ہے؟ ہاں یہی مدینہ ہے۔ کیا اسی مدینے سے وہ فوجیں نکلی ہیں جو ہماری نیندیں حرام کی ہیں؟ ہاں اسی مدینے سے وہ فوجیں نکلی ہیں۔ ان کے قلعے کہاں ہیں؟ وہ قلعوں میں نہیں رہتے، وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، ان کے کوئی قلعے نہیں ہیں۔ اچھا آپ کے امیر کہاں ہیں؟ آئیے ہمارے امیر۔ وہ دیکھتا ہے کہ امیر سب گھروں میں سب سے بڑا گھر امیر کا ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہمارے امیر اکثر مسجد میں رہتے ہیں۔ وہ مسجد کیا ہے؟ وہ سادی سی بلڈنگ ہے۔ آ کے پوچھتے ہیں امیر کہاں ہے؟ وہ شاید وہ دیکھا ہوگا کہ امیر کا کوئی تخت ہوگا۔ امیر کہاں ہے؟ چٹائی بھی نہیں ہے، زمین پر پتھر پہ سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں امیر، کپڑا پھٹا ہوا، پیون لگا ہوا کپڑا پہن کر سو رہے ہیں۔ آ کر پوچھتا ہے اہذا عمر، یہ ہے عمر؟ ہاں یہی ہے عمر۔ یہ ایسے ہی سوتے ہیں؟ ہاں اسی پہ سوتے ہیں، مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں جائیں گے، مٹی پر رہیں گے، ہم کو اکڑ کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھتے ہیں امیر المومنین، دیکھتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے کیا میں آپ کو عمر کہہ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ کہہ لو۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں سنیے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو محلوں میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کو آپ کی طرح اطمینان کے ساتھ سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بستروں میں سو رہے ہیں، نرم نرم مخملوں پر سو رہے ہیں، لیکن جو سکون کی نیند آپ سو رہے ہیں وہ سکون کی نیند ان لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اس کا راز بھی میں جان لیا، اس کا راز بھی میں جان لیا۔ وہ راز کیا ہے؟ 3 لفظ کہتا ہے، عدلتا، آپ نے انصاف کیا، امنتا، آپ مطمئن ہو گئے، انصاف کرنے کے بعد کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، عدلتا، امنتا و نمتا، اور آپ آرام کی نیند سوئے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ چین جاتا کہاں سے ہے؟ فاروق آپ کا چین جاتا کب ہے؟ تھوڑا دماغوں کو ایکسرسائز دیجئے، نیند جائے گی۔ چین جاتا کب ہے؟ پیدا ہوئے چین سے اتنا پیدا ہوئے، بچپن میں چین سے اتنا تھے، جوں جوں بڑے ہوئے چین گیا ہمارا۔ یہ چین جاتا کب ہے؟ چین کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ وہ چین نہیں، سائیکل کی چین، پیس۔ ایوری ون فرام یورپ ایکسپٹ می، آئی ایم اسپیکنگ تمل انگلش، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، بٹ ایوری ون از یورپ۔ پیس، پیس جاتا کہاں سے ہے؟ ذرا سوچیں، اب پیس جاتا کہاں سے ہے؟ اللہ کو بھولنے سے پیس چلے جاتا۔ کیوں؟ اگر انسان اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام کر دے گا۔ یہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تو میں تو کمزور آدمی ہوں، میری زندگی میں کہاں سے چلاؤں گا۔ جو ہی اللہ کو بھولتا ہے اس کا پیس، اس کا سکون، چین اس کے دماغ سے چلا جاتا ہے۔ ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، شاید بطری کی مسجد میں بھی دیا ہوں گا، شاید یوٹیوب میں رہے گی، آ رہی ہے دماغ میں، بتا دیتا ہوں میں۔ مثال کے طور پر میں عمرے کو گیا، سلمان شریف فاروق صاحب کو لے لیں گے۔ فاروق صاحب بہت بڑے مالدار ہیں، فاروق صاحب انشاءاللہ اللہ کرے۔ فاروق صاحب نے کہا وسیم حضرت آپ کو میں عمرہ بھیجتا ہوں، آپ کو کیا بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریڈی ہو جائیے، سپٹمبر چل رہا ہے، سپٹمبر 30 2 بجے آپ کی فلائٹ ہے، پوری ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ہے۔ اب میں گھر میں بیٹھا ہوں، 11 بجے ڈرائیور، میں ریڈی ہو گیا، ڈرائیور فون کرتا ہے، سر نا ویلیل ننڈٹرکے وندرنگ سر ایئرپورٹ کا ونڈی ریڈی آئے کب بیٹھ گیا میں۔ اب پھر وہاں ایئرپورٹ میں اترا اور ایک جنے آ گئے، آپ چلیے ہم آپ کو آپ کا سب بورڈنگ سب کرا دیتے ہیں سب۔ پھر فلائٹ میں جا کر بیٹھ گیا، فلائٹ سے اترتے ہی باہر بورڈ رکھ کے کھڑے ہیں سید وسیم احمد، وہاں سے مجھے لے کے جا کے ہوٹل میں پہنچا دیے۔ کھانا بھوک لگنے سے پہلے نوک کر رہا ہے ڈور، سر آپ کو کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ سب کیونکہ فاروق نے ذمہ داری لے لی ہے میری زندگی کی، عمرے میں جتنے دن رہوں گا۔
تو اب میں فکر کروں گا، جتنا مجھے فاروق کی وفا پر بھروسہ ہے اتنا میں اس کے بعد رات کو کھانا آئے گا نہیں، مجھے فکر نہیں، کیونکہ فاروق ارینج کر دیں گے، کیونکہ فاروق نے ذمہ داری لی ہے مجھے کھانا کھلانے کی. سمجھ رہے نا؟ اسی طرح میرا اللہ نے بھی ذمہ داری لی ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی چلنے والی کوئی چیز نہیں مگر اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے کرم پر ہے. یہ بھول جاتا ہے انسان، یہ جب بھولتا ہے اللہ کی قدرت کو بھولتا ہے، اللہ کی طاقت کو بھولتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اولیاء اللہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہے. جس طرح فاروق پر میں بھروسہ کر کر آرام سے عمرہ کر رہا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑ رہی ہے، فاروق جو انسان ہے آج رہے گا کل نہیں رہے گا، فاروق نے جب میری ذمہ داری لے لی ہے، ہر جگہ میرے چیز مجھے مل رہی ہے، تو رب کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ داری لیا. میرے میں اور اولیاء اللہ میں فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. میں اللہ کو بھول گیا، میں اللہ کو نہیں جانتا، میں اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے میں کروڑہ کمانے کے بعد بھی پریشان ہوں. ان کی جھولی خالی ہے پھر بھی وہ آرام سے سو رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دین سمجھیں. یہ مجلسوں کی برکت، اب کب موت آئے گی معلوم نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ رہنا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. 25 منٹ بھاگ گئے. میں کوشش کروں گا. ہم سب مانتے ہیں نا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ میں اٹھاتا بھی ہوں تو اللہ کی قدرت سے میں اٹھا رہا ہوں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے اٹھانا ہے. یہ اٹھانا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ ہی مجھے ہاتھ طاقت دے رہا ہے، میرے انگلیوں کو طاقت دے رہا ہے، سب دے رہا ہے، یہ اللہ ہی کر رہا ہے. ہم سب مانتے ہیں نا، اس پر ہمارا ایمان ہے نا، لیکن ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے دل پر بت بیٹھے ہیں، یا آپ کہیں ہمارے دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. سب سے بڑا پردہ کیا ہے؟ غور سے سنیں میرے بھائی. سب سے بڑا پردہ کیا؟ ہر چیز پیسے سے چلتی ہے، اسباب سے چلتی ہے. یہ جو سمجھا مسلمان گیا کام سے. محمد مصطفیٰ آئے اس سوچ کو دھو کر نکالے کہ ہر چیز پیسے سے نہیں چلتی، ہر چیز پیسے سے نہیں چلتی. پیسہ رہا تو مجھے کھانا ملے گا، نہیں. جب تک یہ فکر نہیں تھی مجھے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا یہ فکر نہیں تھی. 9 مہینے مجھے جو ملنا تھا میرا اللہ مجھے دیا. پھر جب میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ جب تک مجھے یہ فکر نہیں دی، آرام سے جب میرا ہر کام ختم ہوتا تھا، میں پیشاب کیا تو پوچھ دیا جاتا تھا، میں پیخانہ کیا تو دھو دیا جاتا تھا، مجھے جب کپڑے پہنانا تھا کپڑے مجھے پہنائے جاتے تھے، جب مجھے بھوک لگتی تھی مجھے دودھ پلایا جاتا تھا، جب میں روتا تھا تو مجھے سینے سے لگایا جاتا تھا. جب تک میں اپنا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر حاجت پوری کر رہا تھا. جو ہی میری عقل آئی، یہ پردہ چڑھا، میں ڈرنا شروع کر لیا. میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. مجھے بس کرنا کیا ہے. جس طرح بچپن میں مجھے بھوک لگی تو رویا تو کھانا مل گیا، اس لیے حضور نے جس طرح محنت کرنے کو کہا محنت کرتے رہنا ہے. میری سیلری سے میرے خوشیوں کا تعلق نہیں ہے، میری سیلری سے میرے رزق کا تعلق نہیں ہے، میرے رزق کا تعلق مولا کے کرم سے ہے. یہ حضور کی سنت ہے محنت کر کر کمانا. میں محنت کروں گا، میں پسینہ بہاؤں گا، میں صبح سے شام تک حلال رزق کماؤں گا، لیکن لمحے کے لیے میں نہیں مانوں گا کہ میری کمائی سے میری زندگی چل رہی ہے. نہیں، میری زندگی میرے رب کے رحمت سے چل رہی ہے. میں ثابت کرتا ہوں، میں آپ کو لاجیکلی I will try to make you understand this concept that everything is not from money. سمجھائیں؟ یس سر. میں شاید پہلے بھی دیا ہوں شاید، لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں سمجھا رہا ہوں. غور سے یاد رکھ لیں چیز. پیسے سے مجھے کیا ملا؟
یہ ٹوپی 250 روپے کی ٹوپی، یہ چشمہ 2000 کا 2250، یہ گھڑیال 300 روپے کی 2000، ہاں گھڑیال 2 کروڑ کی، عقل ہے تجھے؟ 2 کروڑ کی گھڑیال پہن کو دیوانہ تو؟ 2 کروڑ لوگ بھوکے پھر رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مال نیوٹریشن ہو کر بچیاں چھوٹی چھوٹی ہو جا رہی ہیں، ان کو جا کر کھانا دینا تھا، پینا دینا تھا، ان کا کھانا تو گھڑی میں بتا کر آ کر فخر کر رہا ہے 2 کروڑ کی گھڑی ہے۔ تو ذرا بتانا، تو 2 کروڑ کی گھڑی پہن کر تو کہہ رہا ہے کہ تو ظالم ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کا کھانا تو گھڑی میں بند کر دیا۔ کبھی یہ نہ گھڑی پر اکڑے ہیں نہ کپڑوں پر اکڑے، یہ مصطفیٰ کی شان نہیں ہے۔ سادے گھر، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی خینات پہ لاکھوں سلام۔ چاہتے تو حضور کیا نہیں کھاتے؟ کیا حضور کو کھانا معلوم نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت کا ہاتھ کا حصہ مزہ تھا، حضور کو پسند تھا، ایک ایک حضور کی خواہش دیکھے، ہر چیز حضور کو پسند تھی، لیکن جتنا جینے کے لیے جتنا کھانا ہے میرے مصطفیٰ اتنا ہی کھانا کھا کر ظاہری زندگی میں جی کر ہم کو بتائے۔ کبھی حضور نے بھاری کپڑا نہیں پہنا، کبھی حضور نے بھاری چیزیں نہیں۔ بھول جائیں، ذہن سے نکالیں، کوئی کار میں آئے اس کو دیکھ کر کبھی یہ نہ کہیں کہ وہ کتنا نصیب والا ہے، نہیں، نصیب والا کسے؟ جو 15 سال 16 سال کا بچہ قرآن پڑھتا ہے نا، وہ نصیب والا ہے۔ جو آدمی مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کے خبر پر کھڑ کر ایصال ثواب کرتا ہے، وہ آدمی نصیب والا ہے جو خبر میں ہے اور اس کا بیٹا یہاں اس کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ نصیب والا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا، ان مجلسوں سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا ہے۔ دنیا کو ہٹا کر پھینکیں گے ہم دلوں سے، پھر انشاءاللہ ہم آخرت کا رخ کریں گے۔ آ جائیے، تو کتنا ہوا با؟ 250۔ معاف کرنا، آپ لوگ غصہ نہیں کرتے نا، نیند نہیں آنا بولے تھوڑا کامیڈی کر رہا ہوں۔ 250، 2000، 2250، 300، 2550، 2550، یہ کتنا رہے گا با؟ فری میں آیا سو تراویح میں کپڑا دیے، سلا کو پہن لیے، تو اس کا ایک مول 1000 روپے رہنگا، تو 3550۔ پائجامہ 1000 روپے، 4550۔ پیسے نے مجھے یہ ہنگوٹی بھی فری میں آئی سو 4550، رکھ لیجیے 5000، 6000 رکھ لیجیے بھائی، 6000 دیا پیسہ۔ اب جو چیزیں پیسہ مجھے نہیں دیا، شروع کریں۔ میرے سر پہ جو بال ہیں، یہ خوبصورت بال، یہ بال آپ کروڑ خرچہ کر لیں، کتنا بھی امپلانٹ کر لیں، یہ خوبصورتی نہیں آتی، کتنا بھی امپلانٹ کر لیں یہ خوبصورتی نہیں آتی۔ پیسہ میرے بال کے سامنے ہار گیا، مولا نے جو مجھے بال دیے ہیں ہار گیا پیسہ۔ اب یہ بال کے نیچے میری کھوپڑی میں جو بھیجا ہے، کئی کروڑ پتی ایسے ہیں جن کے بچوں کا دماغ صحیح نہیں ہے، وہ ساری دنیا کی دولت لے کر جائیں اور یہ عقل سلیم نہیں آتی، یہاں بھی پیسہ ہار گیا۔ پھر میرے آنکھیں جو دو، میرے چہرے میں جو 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں، شنکر نیترالیہ میں آپ جائیں، جا کر دیکھیں کہ آپ کتنی بڑی بڑی الو کی آنکھیں بھی لے کر لگا لیں 50 کروڑ خرچہ کر کر، یہ جو نیچرل آئیز کا جو ہے ویژن، یہ ویژن آپ کو باہر کی آنکھیں لگا کر نہیں ملتا۔ ایک ایک کر کر میں جاؤں تو رات گزر جائے گی۔ وہ جو یہ جو پھیپڑا جو خود ہی سے کام کر رہا ہے، یہ خود سے جو کڈنیاں ہیں، تو ہر بال کے پاس پیسہ ہار گیا تو اب اندر کی چیزوں میں کہاں پیسہ آئے گا؟ اب لگ گیا کیا کہ پیسہ کتنا ہے، مولا کی رحمت کتنی ہے، سمجھ میں آ گیا کیا؟ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم مولا کی رحمت کو چھوڑ کر پیسے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، غوث پاک فرماتے ہیں، جب بندہ دولت پر، پیسے پر ٹیکا لگا لیتا ہے تو اللہ کی جو غیبی نعمتیں ہیں ان سے محروم ہو جاتا۔ تو کیا کرنا حضرت؟ کمانا چھوڑ ڈالنا۔ کیا کوئی بیٹھے رہیں گے شاید، ایسا بیان ہی ہمارے گھر میں جا کو سنانا بھائی، یوٹیوب میں دو بھائی، خالی صبح ہوتے ہی بولتی جاؤ جی کمانے جاؤ کمانے جاؤ۔ وسیم حضرت کے بیانات سنو، کیا بولے معلوم وسیم حضرت؟
پیسہ نہیں، پیسہ منگلے کو بیٹھی ہے، پیسہ منگتی. وسیم حضرت کا بیان سنو، پیسہ پورا ضرورت نہیں، ہمیں گھر میں بیٹھے رہیں گے آرام سے، ٹی کڑے کو آباد کریں گے، غیبتاں کریں گے سب پہ. ہرگز یہ مانا نہیں. کمانا، غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ تکیہ نہیں کرنا تو نوکری چھوڑنا نہیں، پیسے کمانا، جتنی ضرورت ہے اتنا جمانا، لیکن لمحے کے لیے نہیں سوچنا کہ پیسے سے میرا کام ہو جائے گا. نہیں، شروع میں کیسے سوچنا؟ یہ پیسہ ہے خدا نہ خواستہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ پیسہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ یہ پیسوں سے کیا میرے بچے کو میں ڈاکٹر بنا دے سکتا؟ نہیں. 1000 لوگ ٹرائی کرتے ہیں پیسوں سے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی، اس میں سے ایک پیسوں سے ڈاکٹر بنا لے سکتا ہے. 990 پر 9 پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں، بچہ ڈاکٹر بھی بنتا نہیں، کیا بھی بنتا نہیں. تو جب تک پیسے کو اللہ حکم نہیں دیتا تب تک یہ پیسہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. سمجھ میں آ گیا کیا؟ ایک مثال، میری تقریر الگ تھی آج لیکن الگ باتیں آ رہی ہیں. ایک مثال آپ دیکھیں، ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے مثال رکھ لیں کہ بی بی ہاجر. کون ہے بی بی ہاجر؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیوی، اسماعیل علیہ السلام کی ماں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، حضور کے دادی. اللہ کا حکم ہوا ہم کو سکھانے کے لیے، بیٹے کو اور بیوی کو مکے میں جا کر چھوڑ دو. مکہ کیا ہے؟ 2 وادی ہے مکہ. وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، ویلی ہے مکہ. چھوڑ دیے، پانی کا کوزہ رکھ دیے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ بھی نہیں. کیسا حضرت ہو جائیں گا؟ ہاتھ میں پیسے نہیں، نہ بچی کی شادی سر پہ آ گئی، نہ کیسا ہو جائیں گا؟ بی بی ہاجر سے سیکھیں، کچھ بھی نہیں، زیرو. چھوڑے، میں جا رہا ہوں. اماں ہاجر پوچھتی ہیں دادی حضور کے، کیا آپ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ. کوشش کر رہا ہوں میں کہ کم سے کم اللہ کے ساتھ رہنا ہمارا مقصد بنے. انشاءاللہ آئندہ بیان میں وہ کیسے جانا بھی منہ سے نکلے گا. چلے گئے، پانی ختم، بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں، بچہ رو رہا ہے. اب جو آدمی بولا میں کمانے پورا جاتا نہیں، تسبیح رکھ لے کو بیٹھ جاؤں گا، غلط کام کر رہا ہے. بی بی ہاجر کرتی کیا ہے؟ ان کو معلوم نہیں کیا بیٹھے ہیں ریگستان میں، اللہ کی ذمہ داری اللہ دے گا؟ نہیں، دین جانتے ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام، رزق لینا اللہ کا کام. ہمارا کام رزق لینا نہیں، کوشش کرنا اللہ کا کام نہیں. کوشش ہمارے ہاتھ میں. The effort is in our hand, the result is in the hands of Allah تبارک و تعالی. Never ever think and worry about the result. Result is not in your hand. Whatever the result you get, the result is from Allah تبارک و تعالی. result کی فکر کر کر ڈر جاتے آدمی. ایگزام لکھنے سے پہلے ڈپریشن ہوا تھا، +2 سے پہلے کی بار ڈپریشن ہوگا، رزلٹ رانگ آ گیا تو رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ اللہ کے پاس ہے. جو رزلٹ دیتا تسلیم کر لینا، ختم قصہ. اور جو مجھے اچھا ہے وہی رزلٹ اللہ دے گا مجھے. یہ قصہ یاد رکھ لیں. اب یہ کیا کرتی ہیں؟ کوشش ہمارے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیے کیا کر سکتی ہوں میں. 2 پہاڑ ہیں، صفا مروہ. میں صفا، دیکھیے دماغ لڑا رہی ہے، بیٹھ گئی نہیں سستی سے. پلاننگ، یہ جو رزق کمانے کی فکر ہے، ایک ہے میرا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں کرنا. غور سے سنیں، میرا کیا ہوگا یہ فکر نہیں کرنا، میرا اچھے سے اچھا ہوگا. میں کیا کرنا اس کی فکر کرنا. سمجھ میں آیا نا باریک سے؟ میں کیا کرنا اس کی فکر کرنا، سوا میرا کیا ہوگا یہ نہیں.
میرے بچوں کو پالنا ہے، میں کیا کرنا، میں جانا کمانا آٹو چلانا جو بھی کرنا میں کروں گا، میرے بچوں کا کھانا میرے اللہ کی ذمہ داری، اللہ دے دے گا۔ اب کہاں سے آئے گا ڈر، اب کہاں سے آئے گا ڈپریشن، اب کہاں سے آئے گا ٹینشن، نہیں آئے گا۔ مولا پر بھروسہ کریں۔ سوچتی ہیں کیا کر سکتی ہوں، صفا پہ گئی، کیوں گئی صفا پر؟ کہ کہیں دور پر کھانا پانی تو نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے پرندے بھی نہیں اڑ رہے ہیں، کہ پرندے کہیں جا رہے ہیں تو شاید وہاں پر پانی ہوگا، شاید وہاں پر دانا ہوگا، میں بھی وہاں جا کر پانی لاؤں گی، اتنی محنت کی۔ صفا پہ گئی، پھر مروہ پہ گئی، پھر صفا پہ تو نہیں ملا نا، پھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوشش، جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہنا، جب تک پیروں میں دم ہے، جب تک ہاتھوں میں طاقت ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اب یہ کوشش ہو رہی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ کا رزق مل رہا ہے اسماعیل کے ٹھوکروں کے نیچے۔ اللہ چاہتا تو صفا مروہ میں رزق دے دیتا تو ہمیں کیا بولتے معلوم؟ انہوں کوشش کرے بول کو رزق ملا بولتے تھے ہم لوگ، کہیں وہیں بھی ہم دھوکہ نہ کھا جائیں۔ کوشش کیے لیکن ان کی کوشش میں وہ رزق نہیں ملا، لیکن رزق کہاں ملا؟ زمزم کے پاس ملا۔ اسی طرح میری کوشش، میری سیلری 20,000 ہے نا، 20,000 میں کیسا دنیا چلیں گی؟ 20,000 سے دنیا نہیں چلی، نہ چلے گی، نہ چل رہی ہے۔ دنیا اللہ کے کرم سے چلی، چلتی ہے، چلے گی انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان رکھیں، کون مائی کا لال ہمیں ڈرا سکتا ہے؟ یہ ایمان لے کر ہم نکلے تھے، یہ ایمان لے کر نکلے، ہم دریا میں گھوڑے چڑھا دیے۔ یہ پاور اللہ کے ساتھ رہنے کا۔ تو بی بی ہاجر یہاں محنت کرتی ہیں، زمزم وہاں سے نکلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بیکار تکلیف نہیں دیتا۔ کیوں وہاں پہ لایا؟ بی بی ہاجر کو جتنی بڑی تکلیف دے گا اتنا بڑا انعام دے گا۔ ان کو تکلیف اس لیے دیا کہ محمد کی دادی بننا ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ آزماتا ہے، دین کے لیے اللہ آزماتا ہے، خوشیاں ہیں، خوشخبری ہے کہ بہت بڑی چیز ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے جو بت بیٹھا ہے ہمارے دماغوں پر، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان آ گیا ہے، وہ ہے پیسے سے سب کچھ ہوتا۔ تو یہ پیسے اللہ کو چھوڑ کر پیسے کے پیچھے جاتے ہیں۔ صرف یاد رکھ لیں، یہ جملہ یاد رکھ لیں، محنت میرے ہاتھ میں، دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ جب یہ ایمان آ جاتا ہے دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ ایمان آ جاتا ہے رشوت نہیں لیتا انسان۔ جب یہ ایمان آ جاتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا انسان، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ رشوت لینے سے میری زندگی نہیں ہے، میری زندگی مولا کے کرم پر ہے۔ میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا پردہ آتا ہے وہ ہے لوگاں۔ لوگاں کیا بولیں گے؟ آج یہ لوگاں تعریف کر ڈالے، بطری کی مسجد میں مجھے بہت اچھا بیان بول ڈالے، نیکسٹ ٹائم بطری کی مسجد میں اور اچھا بیان کرنا۔ گیا میں، میرا بیان بھی گیا، میرا ثواب بھی گیا، اللہ کی نگاہ، رسول اللہ کی نگاہوں سے میں گرا، سب کچھ میرا ستیہ ناش ہو گیا، جتنا میں پڑھا محنت کرا سب چلا گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا بھوت ہے۔ یہ بھوت کیا کیا؟ حضور کے چاچا ابو طالب، آخر وقت میں حضور آ کر کہے چاچا ایک کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بیٹے اگر میں اس حالت میں، نزا کی حالت میں کلمہ پڑھوں تو لوگ کہیں گے کہ بیماری موت سے ڈر کر ابو طالب کلمہ پڑھ دیا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کا بھوت ایسا ہے، کئی جگہ انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں کی فکر میں۔ کبھی ایک ہے لوگ کیا کہیں گے، دوسرا لوگوں سے میرا کام بن جائے گا، ان سے دوستی کر لیا تو میرا کام ہو جائے گا، ان کو میں چاپلوسی کیا تو میرا کام ہو جائے گا۔ جب انسان لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے دل میں جب تک اللہ میری حاجت روائی نہیں ڈالتا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ ڈالنے والا، ساری زندگی تلوے چاٹ کر چلا جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے آخر میں بولتا پورے بچھواں نکلے حضرت،
کیا کیا کرا میں، تو کیبا گیا، تجھے اللہ کے پاس جانا تھا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ، یہ پیون کہتے ہیں بانڈنگس وی ہیو اسپیشل بانڈنگ وتھ முதலமைச்சர் مو.க. اسٹالن، اسپیشل بانڈنگ، کوئی بانڈنگ، آئی ہیو بانڈنگس وتھ MLA MPs، کوئی بانڈنگ کچھ فائدہ نہیں۔ یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہم کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں؟ بت ہیں، بتان، بت کی جمع۔ اور کیسے بت ہیں یہ؟ بت کہاں ہیں؟ وہم، ہمارے خیال میں، ہمارے گمان میں۔ تو پیارا شعر ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر آپ کی ایک قصیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، کیا کیا؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، یہ سب کیا ہیں؟ بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے؟ تم ان تمام چیزوں کو سمجھ کر بیٹھے ہو کہ تمہاری حاجت روائی ان چیزوں سے ہو رہی ہے، یہ چیزیں بت بن کر بیٹھے ہیں۔ جیسا بت پرست اللہ سے دور ہو جاتا ہے بت کی وجہ سے، اسی طرح ان چیزوں پر بھروسہ کر کر جینے والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلا بت کیا ہے؟ مال، دولت، دنیا۔ دوسرا بت کیا ہے؟ لوگاں سے میرا کام بنے گا، نہیں بنتا۔ اللہ جب تک نہیں چاہتا کوئی آدمی ہمارا کام نہیں بنا سکتا۔ اب تیسرا خطرناک بھوت، یہ بھوت کون ہے؟ میں، ایگو، میں، ہر چیز میں میں۔ ابلیس گرا، ابلیس کو پیسہ کی ضرورت نہیں تھی، ابلیس پیسہ کے پیچھے گیا نہیں، اور نہ ہی ابلیس کی کسی کے ساتھ بانڈنگ تھی، نہ وہ بانڈنگ میں گیا نہ وہ پیسہ میں گیا۔ وہ کہاں گیا؟ سجدہ کرو بولے، نہیں کرا۔ پہلا لفظ اللہ کے خلاف جو نکلا مخلوق کی زبان سے، اللہ پوچھا اسے یا ابلیس، اے ابلیس تو کیوں سجدہ نہیں کیا اسے جس نے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس کے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلا معلوم؟ انا، آئی۔ کہتے ہیں انگلش میں بھی ہے، پہلے آئی نہیں لکھنا، گرامر میں کہتے ہیں کہ سلمان اینڈ آئی وینٹ، آئی اینڈ سلمان وینٹ بولے تو کیا مطلب؟ انہیں تکبر کرنے والا ہے، میں کروں گا، میں نے اتنے متکبر، جو بھی متکبر ہے اس کے منہ سے میں نکلے گا۔ جو متکبر نہیں ہے، جو پہلے ایک جنے تھے خضر کرے نے ان کی، انہوں کیا بولتے تھے؟ Our government will provide everything that is required. سمجھے کون؟ ایک ایسا بات کرتے تھے منموہن سنگھ، our government بولتے تھے۔ جب سے انہوں آئے ہی میں، یہ پہلے یہ بتوں کا منہ سے میں نکلے گا۔ اور ہم میں بھی یہ بت ہے۔ ایک آدھا گھنٹہ موبائل آن رکھ لیں، کسی کو بولے میں بات کروں گا، موبائل آن کر دیجئے۔ جب بھی ہم بھی بات کرتے نا، میں کیا کرا بولو حضرت، میں کیا کرا معلوم؟ میں ہر چیز میں میں کیا کرا معلوم؟ میں اب کون تھی اس کا قصہ سناتا رہتا۔ میں آپ کو بھوک لگی بھائی، میں جالے کو تھا، وہ روڈ پہ پروٹا بھی سامبار کھایا۔ میں کیا کھایا معلوم؟ کیا کیوں انہیں بھوک لگی کھایا، بولا ہر جملے میں تمہارا میں لے کو آنا کیا، سمجھا؟ میرا بیٹا بیمار تھا، میں جا کو اسے وہاں جا کو ڈاکٹر کے پاس گیا، اب بخار ہے، میں کیا کرتا معلوم؟ بچے کو میں کیا کرتا معلوم؟ بچے کو بیمار ہونے سے دیتا نہیں، میں کیا کرتا؟ مچھر آنکھ پورا نیٹ باندھ دیتا۔ یہ میں اب سامنے والا کچھ بولتا نہیں، اسے نہیں بول کو شروع کرتا۔ سامنے والا بولتا حضرت یہ گلاس ہے نہیں حضرت، اسے پانی ایسا رکھ ڈالے تو بس، نہیں 2 گلاس رکھنا۔ تو خود کے جملے کو میں، دوسرے کے جملے کو نہیں۔ اگر یہ میرے پاس عادت ہے تو میں تیسرا بت لے کر بیٹھا ہوں۔ فرعون گیا اسی مئی میں، ابو جہل گیا اسی مئی میں، بڑے بڑے لوگ گرے اسی مئی میں۔ یہ مئی نہیں رہنا، ہمیشہ منہ سے کیا نکلنا؟ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہوا بھائی، اللہ کا فضل ہوا۔
اس پر بھی زیادہ بات کر سکتا ہوں میں، مجھے ختم کرنا ہے تقریر۔ اب چوتھا بت، یہ تمام بتوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، یہ تمام بتوں سے بھی بچ جاتے، نہیں بھائی پیسہ نہیں بھائی، اللہ کا کرم بھائی، لوگوں سے پورا میں اللہ کے خلاف جا کر کسی کو خوش نہیں کروں گا، بس انصاف کی بات کروں گا، میں بھی نہیں بولوں گا۔ یہ تینوں بتوں سے بچنے کے بعد آخر یہ بت آتا ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں، وہ ہے کیا؟ گناہوں کا مزہ، گناہ، سنیما دیکھنا، بلی کے پیچھے جانا، وہ حرام شراب پی لینا، ڈرگس لینا، یہ گناہوں کا مزہ آ جاتا۔ تو یہ گناہوں کا مزہ اب اسے کہاں سے میں سمجھاؤں؟ گناہوں کا مزہ اسے توڑنا ہے۔ اللہ اسی چیز کو، اللہ اس کے رسول نے اسی چیز سے ہم کو روکا ہے جس چیز میں ہمارا نقصان ہے۔ ہر چیز، پانی پی سکتے، دودھ پی سکتے، شہد پی سکتے، سب پی سکتے، شراب نہ کو پیو۔ جو جانور کا گوشت کھائیں گے تو ہمارا بھلا ہے، مرغی کھاؤ، بطخ کھاؤ، بیل کھاؤ، گائے کھاؤ، بھینس کھاؤ، اونٹ کھاؤ، بکرا کھاؤ، بکری کھاؤ، دمبا کھاؤ، بس اتنی چیزیں بس ہیں، سور مت کھاؤ۔ یہ جو اللہ جن چیزوں سے روکا ان چیزوں کے کرنے سے ہمارا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے، انہی چیزوں سے اللہ روکا۔ دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو یہ گناہوں سے بچنا تو کیا کرنا؟ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر گناہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر رک جائے کہ اس گناہ سے میرا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ آ کر کہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایک اچھے آدمی توبہ کرتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مولا میں اتنے سال تیری نافرمانی کیا، تو مجھے سزا نہیں دیا نا مولا۔ اللہ نے کہا، میرے بندے پہلی بار جب تو نے میری نافرمانی کی اسی وقت میں تجھے سزا دے دیا، تجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھے سزا دی۔ پوچھتے کہاں، کون سی سزا ملی؟ اللہ کہتا ہے، جب بندہ میرے خلاف جاتا ہے فوراً میں اس کے دل سے عبادت کا مزہ چھین لیتا ہوں۔ ایک بھی گناہ کا ونڈو اوپن رکھیں گے، ایک گناہ کا بھی اگر کھڑکی اوپن رکھے، عبادتوں میں مزہ نہیں ملتا۔ آج جو نمازوں میں، نماز کیسی رہنا، حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز۔ ایک چیز میں جمعہ کے دن سنا، جمعہ کے بیان کے بعد، تب سے شوق لگا ہے مجھے۔ جمالیہ کی مسجد میں بیان کیا میں، بیان میں کیا، لوگ نمازوں پہ اکڑتے ہیں، بھائی پورا برابر، بھائی فجر کو آ جاتا، ظہر کو آ جاتا، اکڑنا نہیں۔ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز کیسی رہنا، نماز کیوں پڑھنا؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا، شروع سے لے کو آخر تک اللہ کو یاد نہیں کیے، پھر نماز کہاں؟ ایک مسئلہ یاد کر لیجئے، ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں، یاد ضروری مسئلہ ہے۔ حنفی میں کم سے کم نماز شروع کرتے وقت خیال رہنا، تبھی وہ نماز جائز ہے۔ اگر نماز تکبیر بنتے وقت بھی اللہ یاد نہیں تھا تو نماز ہی نہیں ہے۔ بھاگ کو آئے، سیدھا باتاں کر لے کو آئے، وہ سسرے کرنے لڑکو آئے، کو کیسا بڈھا مرتا نہیں نا، کیا آتے بھی ہے کیا، میں کہ آگے میں وہ زمین بھی مجھے دیا نہیں، وہ گھر بھی مجھے دیا نہیں، معاف کرنا بھائی، آپ کی نیند بھگانے کے لیے مجھے کہاں جانا پڑتا ہے۔ دیکھو ذرہ چھوڑے تو آپ لوگوں کو نیند اور میں، دیر از اے کانٹیسٹ بٹوین می اینڈ دا سلیپ۔ میں ادھر جاتا، نیند یہاں آتی، پھر میں نیند کے پیچھے آتا، انہیں بھاگتی، پھر میں سمجھانے جاتا، انہیں آ جاتی۔ پاپ کسی کے سسرے کو بلانا پڑا نیند بھگانے کے واسطے، بس بیٹھا، کنٹرول۔ تو جاتے جاتے وہ کیا اتنا پروفٹ چلے گا، سو میرا 2000 کی جگہ 2500 روپے آ گیا، اللہ اکبر۔ نہیں، نماز نہیں پڑھے۔ کم سے کم یاد رکھ لیں مسئلہ، کم سے کم تکبیر باندھتے وقت خیال رہا تو وہ نماز ہے، ٹوٹی نماز، ناقص نماز، امپرفیکٹ نماز، بٹ دیر از ہوپ دیٹ اللہ may accept it۔ لیکن اگر شروع میں بھی خیال نہیں رہا
تو نماز جائز نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے، نماز توڑیں اور پھر سے پڑھیں۔ شروع میں بن لیے، خیال نہیں سو بن لیے، سلام پھیرے، پھر سے نماز شروع کریں۔ کم سے کم یاد رکھ لیں مسئلہ، کم سے کم نماز شروع کرتے وقت اللہ کی یاد رہنا، یہ کم سے کم ہے۔ بہتر کیا ہے؟ ساری نماز میں اللہ کی یاد رہنا۔ مرنے سے پہلے 2 رکعت تو ایسی پڑھ کر اس دنیا سے جائیں گے ہم لوگ۔ تو ایک آدمی آئے میرے پاس، اب یہ جمعہ 3 دن پہلے جمالیہ میں آ کر بولے، حضرت اپو تولدا اللہ نرچٹدا تولونما، میں کیا کہاں ہوں، میں کون سی دنیا میں آ گیا میں، اپڑیا یار میں سن لے حضرت، اب اللہ، اب نرمی سے میں بولا، لیکن اچھے آدمی تھے وہ، اللہ ان کو آج انشاء میں دعا کرا کہ اللہ ان کو اللہ سے یاد کر کر نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ انہوں نے میرے آنکھیں کھولی اور آج ان کی وجہ سے میں نصیحت کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو نماز اللہ کو یاد پڑھنے کے لیے نہیں آتے، آ کر ایک ایکسرسائز کر کے جا رہے ہیں، میکینیکل ہو گئے، اسپرچول نہیں رہے۔ بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میچ یور انگلش، دیر از اے ڈسٹینس بٹوین می اینڈ یو، یو آر آن دی Himalaya mountain, top of Himalaya, and I am in Marina Beach, but still little bit there is thank you sir, it's a truth, it's a truth. تو ساری نماز میں اللہ کو یاد رہنا۔ اب وہ پوچھے سر سن لوں گا حضرت اللہ وہ اپنی ننکنو، میں بولا قرآن پڑھتے وقت میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے۔ یہ مزہ جب آ جائے گا نا، تب یہ مائک کی خواہش نہیں رہے گی، یہ اسٹیج کی خواہش نہیں رہے گی، یہ کیمرے کی خواہش نہیں رہے گی۔ جب تک کیمرے کی خواہش رہے، جب تک مائک کی خواہش رہے، نہ قرات پڑھیں، نہ نعت پڑھیں، نہ بیان کریں۔ جب خواہش مر جائے تب بھی نہ پڑھیں، اللہ پڑھایا پڑھیں، ورنہ اکیلے میں گاڑی چلاتے ہوئے نعت پڑھتے جائیں۔ تو میرا قرآن اللہ سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے میرے دل کو، میرے دل میں میری ضروریات ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میرے پریشانیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ میرے پریشانیوں سے اللہ مجھے باہر نکال لے گا۔ تو میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، یہ 4 بتوں کو ہٹانا ہے، زندگی میں ہٹاتے رہنا ہے، ہٹاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ کے ساتھ ہماری صبح ہوگی، اللہ کے ساتھ ہمارا چلنا رہے گا، اللہ کے ساتھ ہمارا اٹھنا رہے گا۔ وہ ہوا یا نہیں ہوا کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی چیز ہمیں ڈرائے گی نہیں، کوئی چیز ہمیں غم دے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔